ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سالوں کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کیے جانے کے واقعات بھی شامل ہیں۔ ولادت کے 7ویں دن جناب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکہ والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کی نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سرزمین عرب پر آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہ رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی تباہی لائے گا۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے دور چلے جائیں، تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں جہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے، اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی لڑتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا۔ چنانچہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے، مگر دشمنوں کا ایک گروہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھا۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر تھے اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے۔ اس مسئلے کی وجہ سے جناب حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہودی مکہ میں بار بار کیوں آ رہے تھے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ پر حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب حضرت عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ اپنے حملے میں ناکام رہے، اور اس کے نتیجے میں جناب حضرت عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو یہودیوں کو یہ اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو فوت ہو چکے ہیں، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں آیا کوئی اولاد ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا ہے، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے تو اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں نے ایک گروہ تشکیل دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ آ کر یہ پتہ چلائیں کہ حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب وہ مکہ آئے تو انہیں اطمینان ہوا کہ جناب حضرت عبداللہ تو لاولد ہیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا وہ اب سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا ہے
کہ رسول اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف یہ پتہ چلایا کہ جناب حضرت عبداللہ کی کوئی اولاد نہیں، انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ جناب آمنہ حمل سے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوں گے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گئے؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور یہی رسول اللہ کے والد تھے، اور حضرت یحییٰ کی کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلایا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، پھر یہ رسول کہاں سے آگے؟ چنانچہ یہودیوں نے ایک گروہ کو تشکیل دیا کہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کریں۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا ایسا بچہ ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہ آیا۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ مکہ میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے جا چکے تھے۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہو چکا تھا جو انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے ہی کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے تھے، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، یہودیوں کی وہ تمام تر تحقیقات ناکام ہو گئیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مستقل طور پر آگے، تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکہ میں آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ کار ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جب درخت کے پاس سے گزرتا ہے تو درخت سجدے کر رہے ہیں۔ یہ جس طرف جائے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہیں تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت بھی تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے تو کیا، اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ، یعنی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے کسی طرح حرام کا گوشت لایا اور جناب حضرت عبد المطلب کو دعوت دی کہ آپ مکہ کے سردار ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور ایک قابل احترام شخصیت ہیں۔ ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے وہ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے، بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام گوشت ہے، یہ مشتبہ ہے، دسترخوان لگا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک میرا پوتا نہیں کھانا شروع کرتا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہی تھا، ساری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں، کھانا تو دور کی بات ہماری ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ زبردستی جب انہوں نے نوالہ بنا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھایا تو عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کھول دیا ہو اور نوالہ دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالہ رسول اللہ کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا، قریب تک نہ پہنچ سکا۔ یہودی بظاہر تو پریشان تھے، لیکن دل میں یہ خوش بھی تھے کہ آدھی علامات تو پوری ہو چکی ہیں۔ یہ حرام والا کھانا تھا، مشتبہ کھانا تھا، لیکن اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھایا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب حضرت عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلے گئے اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب رسول اللہ کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام میں اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے جناب حضرت عبد المطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے رسول اللہ کو مکہ سے باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعے کے 1 سال بعد جناب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے، اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک حضرت صوبیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ رسول اللہ کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کرنے کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ جناب آمنہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اس وقت وہ دینی ابراہیمی پر تھیں اور اس وقت دینی ابراہیمی ہی برحق دین تھا، چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی مشرک یا کافر نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکہ والے بھی پریشان تھے اور مکہ سے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال آپ کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا، لیکن مکہ کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکہ آ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف مکہ میں کات نہیں تھا اور غلہ کی کثرت تھی، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اس زمانے میں مکہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی تھی، تو یہ 2 سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ رسول اللہ کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت و پریشانی سے دور کر رکھا تھا، مگر والدین تو پریشان تھے، اور دوسری بات یہ کہ مکہ کے باہر سے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے تھے ان کی مدد کرنا بھی ضروری تھا، اور تیسری بات جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں مسلسل مکہ کے چکر لگا رہے تھے۔ ان حالات میں اب جتنا جلد رسول اللہ کو مکہ سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بہتر تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر رکھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر مکہ سے دور لے جانے میں بھی مصلحت تھی۔
7वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमिना अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमिना जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं और दीन इब्राहिमी पर हैं, इतना तो समझ सकती हैं कि बशारत क्या है। ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है। बहरहाल उन्हें यह बशारत होती है कि अपने बच्चे को सूरत के हवाले करना, जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी विलादत के 8वें दिन रसूलुल्लाह को मक्का से मुंतकिल कर दिया गया। जैसा कि पहला जिक्र हुआ है कि मक्के से बाहर कात पड़ा हुआ था, लेकिन कात ना भी पड़ता तब भी अरबों का ये रिवाज था कि साल में 2 दफा, जब सर्दी खत्म होती थी और जब गर्मी खत्म होती थी, तो जो आसपास के देहात थे वहां की औरतें मक्का में आ जाती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दे दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगे, उसे दूध पिलाएंगे और जो उजरत तय पाएगी उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाएगा। मुसलसल कहत के ज़माने में तो और ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्का के बाज़ारों में, गलियों में और जहाँ ये औरतें जमा होती हैं वहाँ जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। नाज़रीन, मक्का से कुछ फासले पर कबीला बनु साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीवी हलीमा सादिया का ताल्लुक उसी कबीले से था। उसी निस्बत से उनका नाम हजरत हलीमा सादिया हो गया। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि हम अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफा मक्का जाते थे। वहां जाने के बाद वहां के साहिबान दौलत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में कहत शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिब दौलत का किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनाचे हमारा काफिला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा था। पूरे कबीले का एक ही पेशा था, मर्द और औरतें साथ साथ जा रही थीं। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं उस पूरे सफर में बेहद परेशान रही, इसलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार थी वो एक गधी थी और बीमार थी, उससे चला तक नहीं जा रहा था, बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। मैं शर्मिंदा थी क्योंकि मेरी वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा था। अब अगरचे कोई जबान से नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्का जाएं और पैसे लेकर आएं ताकि उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे। दूसरा मसला यह था कि कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं था। अपनी गिजा के लिए फकत एक ऊँटनी थी, उसका दूध निकाल कर हम लोग पिया करते थे। मगर आज के दिन ऊँटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध होता था जो हम निकाल कर तमाम लोग पी लिया करते थे। हालात ऐसे थे कि कोई किसी से कुछ नहीं मांग सकता था। और तीसरी परेशानी मेरे साथ ये हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध में नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने से दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बाएं सीने में दूध था मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। ग़िज़ा भी कम मिल रही थी। वैसे भी जनाब हलीमा उस वक्त बीमार थीं। इन सारी परेशानियों के साथ हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्का में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊँटनी की भी फिक्र है और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद भी ले लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहले यही तहकीक करेगा कि इस बच्चे को पेट की ग़िज़ा के लिए क्या मिलेगा। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूँ। मैं इंतहाई परेशान थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ न जा सकी। पूरा कबीला मक्का में था और मुझे इत्तला मिली कि मक्का के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिब हैसियत थे, उन सब के बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए हैं और मुझे कहीं से कोई बच्चा नहीं मिला। अब मैं इंतहाई परेशान थी कि क्या किया जाए। क्या देखती हूँ कि यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज़ आई जो ये कहते हुए मक्का की गलियों और बाजारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले ले। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम बड़ा नाम था, वो मक्का के सरदार थे, सारा अरब उनको जानता था। हैरान है फिर भी ऐसी क्या वजह है कि उस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं। वो गुलाम को आवाज़ लगाना पड़ रही है, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने सोचा कि खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है कि मैं ही उस यतीम बच्चे को ले लूं। आप जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं और एक कनीज के साथ जनाब आमिना के पास तशरीफ ले गईं। उनके कमरे में जाते ही हैरान हो गईं। जिस वक्त आप कमरे में दाखिल हुई तो दोपहर का वक्त था और अरब का सूरज, जहां पे बादल का नाम और निशान नहीं होता था, हर वक्त रोशनी ही रोशनी। लेकिन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज की रोशनी से हटकर किसी और रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है। हैरान होकर सवाल किया कि आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं? जनाब आमिना मुस्कुरा कर कहती हैं कि नहीं, ये चिराग की रोशनी नहीं,
یہ میرے بیٹے کی چہرے کی روشنی ہے۔ یہ جس وقت سے اس کمرے میں آیا ہے ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آئی تو میں تھی بڑے بجھے دل کے ساتھ، کوئی نہیں مل رہا تھا، اس لیے اس کو لینے آ رہی تھی، مگر یہ جملہ سنا تو آگے بڑھ کر بچے پر نگاہ پڑی تو خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ جناب آمنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حلیمہ سعدیہ۔ جناب آمنہ نے کہا کہ بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو گود میں لے کر باہر آئیں، پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے کہا کہ اے حلیمہ اسے لے کے تو جا رہی ہے، مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم اس بچے کے کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور نہ ہی کسی کو بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن مسلسل پیچھے لگے رہیں گے۔ اب یہاں سے تو حفاظت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جائیں گے، مگر تمہارے قبیلے میں جانے کے بعد اگر یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہودیوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے تک پہنچ گئیں۔ واپسی پر تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ آتے وقت جو سواری چل بھی نہیں پا رہی تھی، جاتے وقت وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیسے جا رہی ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھیں کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا ہے، اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوں گی کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے اسے پی سکے، اس میں اتنا زیادہ دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا ہے مگر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مگر جناب عبد المطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تو کسی کو نہ بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ راستے میں جو واقعات پیش آئی ان کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ پیار کرنے لگیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے بہرحال گزرنا تو تھا کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا تھا اور دوسرے میں اتنا کم دودھ کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا تھا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پر لے کر آئی ہیں، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کر گزارا کرنا تھا، مگر اس لائے جانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا تھا۔ یہ پریشانی تو ماں کے ذہن میں کسی نہ کسی طریقے سے آ رہی تھی۔ جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ نے چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر بچے نے منہ پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں سینے کی جانب رخ کیا، کئی مرتبہ کوشش کی۔ جب یہ دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ بچے کو مخاطب کیا جس طرح نہ سمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہوں گی کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا تو اس سے دودھ جاری ہو گیا، اور اتنی کثرت سے دودھ جاری ہوا کہ دوسرے سینے میں بھی حلیمہ سعدیہ کا جو اپنا بچہ آج تک بھوکا چلا آ رہا تھا اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئے تو اس وقت پورے قبیلے میں قحط تھا۔ جانور تو دور، انسانوں کی اپنی خوراک بھی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ جانور چرنے کے لیے جاتے تو بھوکے واپس آتے، اگر کسی کو کچھ ملتا بھی تو فقط اتنا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے جانور بھی باقی تمام جانوروں کے ساتھ چرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے تو پیٹ بھرے ہوئے آتے۔ ان کا جسم کمزور سے تندرست و توانا ہوتا جا رہا تھا۔ سارا قبیلہ حیران تھا کہ سارے جانور ایک ساتھ ایک جگہ پر جاتے ہیں، سارے قبیلے کے جانور کمزور ہوئے جا رہے ہیں، مگر حلیمہ سعدیہ کے جانور دن بدن تگڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی ہی تھی، مگر سارا قبیلہ رسول اللہ پر جان چھڑکتا تھا، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا تھا، اور سبب یہ کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے دن اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی، ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت پر پتے آ گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے، اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا، جو اس بچے کے قریب آ جاتا اس کی قسمت بدل جاتی۔ پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کر رہا تھا، اور سارے قبیلے کی برکتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اور سارا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس دور میں جانوروں کو عرب میں سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔
مگر جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی وہاں پر ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ عرب کے صحرا میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے اور ہر قبیلے کا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے کیسے بچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے انسانوں کی تو برکتیں ملیں، وہیں تمام جانور بھی نقصان سے محفوظ رہے۔ ابتداء میں اس قبیلے کے بعض جانوروں کو کچھ دوسرے جانور اٹھا کر لے گئے، مگر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود بخود وہ بکریاں لا کر واپس کرنا پڑتی۔ چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے اطمینان بخش بات یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے وجود کی وجہ سے ہمارے جانور بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر سارا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر رہا تھا اور پیغمبر اسلام تو گویا اب اس قبیلے کے سردار بن گئے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو